ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں مبارک عمری۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کی جنگ کے درمیان القاعدہ سربراہ اسامہ بن لادن کا 21 سال پرانا خط امریکہ میں ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ خط گارڈین اخبار کی ویب سائٹ پر بھی شائع کیا گیا ہے، جس نے حماس کے ساتھ اس کے موجودہ تنازع میں اسرائیل کی حمایت کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ یوزرز نے مشورہ دیا کہ القاعدہ سربراہ کے دستاویز مڈل ایسٹ کے کانفلکٹس میں امریکہ کے شامل ہونے کے بارے میں ایک الگ نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ خط میں بن لادن نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کی قیمت عیسائیوں کے خون سے چکائے گا۔ تنازع کی وجہ سے گارڈین اخبار نے اس خط کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے ریاکشن میں امریکی رکن پارلیمنٹ جارج گوٹیمر نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 9/11 حملے کے ایک سال بعد 2002 میں اسامہ بن لادن نے ایک خط لکھا تھا، جسے لیٹر ٹو امریکہ کہتے ہیں۔ اس میں اسامہ بن لادن نے امریکہ میں ہونے والے حملے کو جائز قرار دیا تھا۔ لادن نے امریکہ پر مڈل ایسٹ میں مداخلت بڑھانے کا الزام لگایا تھا۔ اس میں اسامہ بن لادن نے لکھا تھا کہ امریکہ یہودیوں کا خادم بن رہا ہے۔ فلسطین 80 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ 50 سال کی آمریت، قتل و غارت اور تباہی کے بعد برطانیہ نے امریکہ کی مدد سے فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کی تخلیق اور بقا سب سے بڑا جرم ہے، اور آپ یعنی امریکہ ان مجرموں کا سرغنہ ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل بنانے میں ملوث افراد کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ہمیں یہ دیکھ کر رونا آتا ہے کہ آپ اب بھی خوشی خوشی یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا تاریخی حق ہے۔ خط میں اسامہ بن لادن نے فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لینے کا کہا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ کو عیسائیوں کے خون سے اسرائیل کی حمایت کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسامہ بن لادن نے اپنے خط میں افغانوں اور فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جو ٹیکس امریکی عوام ادا کرتے ہیں، ان کی حکومتیں ہم افغانوں کو ان بحری جہازوں، بموں اور ٹینکوں سے مارتی ہیں جو وہ اس رقم سے خریدتے ہیں۔ ان کے ٹینک فلسطینیوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں۔ امریکی عوام معصوم نہیں، امریکہ اور یہودی سب اس میں شامل ہیں۔ اسامہ نے امریکہ پر دنیا میں ایڈز پھیلانے اور ماحول کو آلودہ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ امریکہ نے کیوٹو پروٹوکول پر دستخط نہیں کیے۔ اس کا مقصد کاربن کے اخراج کو کم کرنا تھا۔ اسامہ نے ایڈز کو امریکہ کی شیطانی دریافت بھی کہا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ نے ہم جنس پرستی کو فروغ دے کر دنیا میں ایڈز پھیلایا۔ یہودی امریکی میڈیا اور اس کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکہ میں لوگ اسامہ کے لکھے ہوئے خط کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے والے بہت سے لوگ اسرائیل کے بارے میں اسامہ کے الفاظ کو مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک یوزر نے خط کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے بند کریں۔ خط میں بن لادن نے آگے لکھا کہ بس 2 صفحات کا یہ خط، امریکہ کے لیے اس خط کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد واپس آئیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اس خط کو پڑھ کر میرے پورے نقطہ نظر پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ بہت سے ٹک ٹاکرز نے تو اسامہ کے خط کو آنکھیں کھولنے والا اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے فالوورز سے بھی خط پڑھنے کو کہا، جبکہ وائٹ ہاؤس نے اس خط کو وائرل کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں اتنا ہی کہا گیا ہے کہ یہ خط ان 3000 افراد کے خاندانوں کی توہین کرتا ہے جو 2001 کے دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تھے۔